عمران خان کے ملٹری ٹرائل کی بات ہو رہی ہے، کیا یہ امریکہ کا مطالبہ ہے یا پھر یہ مسلم لیگ نون کی خواہش ہے یا فوج چاہتی ہے؟ میرا نہیں خیال کہ فوج ایسا چاہتی ہوگی، اور امریکہ کا بھی ایسا مطالبہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان کا ملٹری ٹرائل کیا جائے۔ یہ صرف اور صرف آج کی حکومت مسلم لیگ نون کی حکومت کی خواہش ہے یا پیپلز پارٹی والے اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ صرف ان دو پارٹیوں کی خواہش ہے کہ عمران خان کا ملٹری ٹرائل ہو۔ تو عمران خان کا اگر ملٹری ٹرائل ہوتا ہے تو پتہ ہے پاکستان کے ساتھ پوری دنیا کیا کرے گی، پاکستان کا کیا امیج آئے گا۔ تو پاک فوج اپنے امیج کو گہنانا نہیں چاہتی، اپنی امیج کو پاک فوج مخدوش نہیں کرنا چاہتی، لیکن مسلم لیگ نون والے عمران خان کے ساتھ مخالفت میں، دشمنی میں اتنا زیادہ آگے جا چکے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان سے کسی بھی طرح نجات ملے، ان کا ملٹری ٹرائل ہو یا یہاں کہیں بھی ہو سکتا ہے ان کا ٹرائل ہو۔ تو یہ سارا کچھ ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے۔ باقی یہ بھی باتیں ہو رہی تھی کہ عمران خان اور پاک فوج کے مابین رابطے ہیں اور مذاکرات شاید ہونے والے ہیں یا پھر پس پردہ مذاکرات ہو بھی رہے ہیں۔ اس میں تھوڑی سی صداقت نظر آتی ہے، اس میں تھوڑا سا لاجک بھی نظر آتا ہے کہ عمران خان اور پاک فوج کے مابین رابطے ہو چکے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ کور کمانڈر کانفرنس ہوئی، اس میں کبھی تو 9 مئی کے حوالے سے واضح طور پر کہا جاتا تھا اور کبھی اشاروں کے نام میں بات کی جاتی تھی کہ ایسے لوگوں کو نہیں چھوڑا جائے گا، لیکن اس مرتبہ کور کمانڈر کانفرنس میں بالکل بھی 9 مئی کے حوالے سے کوئی بات اشارہ نہیں کی گئی۔ دہشت گردی کے حوالے سے بات کی گئی ہے، پاک فوج کے اندر احتساب کی بات کی گئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ احتساب کے حوالے سے اشارہ فیض حمید کی طرف ہو یا آئندہ بھی جن لوگوں کو پاک فوج کے اندر سے پکڑا جانے، اور باقی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاک فوج کڑا احتساب کرتی ہے اپنے لوگوں کا۔ ہم نے دیکھا کہ جنرل جاوید اقبال ان کا احتساب کیا گیا، لیکن وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے اپنے انتقام کی بھینٹ چڑھ گیا، اور بریگیڈیئر راجہ رضوان ان کو بھی سزائے موت دے دی گئی۔ اس سے پہلے بھی پاک فوج جس طرح سے کڑا احتساب کرتی ہے اپنے جرنیلوں کا، اپنے لوگوں کا، وہ بھی سب کے سامنے۔ لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے اس میں عمران خان کے حوالے سے، تحریک انصاف کے حوالے سے جس طرح سے پہلے بات کی جاتی ہے اس طرح نہیں کی گئی۔ اس سے یہی پھر اندیا لیا جا سکتا ہے کہ پاک فوج اور عمران خان کے مابین رابطے جاری ہیں۔ آئیں بات کر لیتے ہیں ہمایوں دلاور کی۔ ان پر بھی حکومت نے اپنا ریڈار فٹ کر لیا ہے۔ ان سارے محکموں کو خیبر پختونخوا میں کہہ دیا گیا ہے کہ ان کی انکوائری کی جائے، ان کی کرپشن کے حوالے سے ثبوت اکٹھے کیے جائیں۔ بیرسٹر محمد علی سیف جو خیبر پختونخوا حکومت کے مشیر ہیں، معاون ہیں، ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہمیں شکایت موصول ہوئی تھی کہ ان کے خاندان کی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، اس میں غیر قانونی ذرائع استعمال کیے گئے ہیں۔ باقی ان کے حوالے سے کرپشن کی باتیں بھی سامنے آئی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ سارے محکموں کو کہہ دیا گیا ہے کہ ہمایوں دلاور کی اگر کہیں بے ضابطگی ہے، 2 نمبری ہے، کرپشن ہے، وہ سامنے لائی جائے۔ اینٹی کرپشن کو انکوائری کے لیے کہہ دیا گیا ہے، یہ بیرسٹر محمد علی سیف کی طرف سے کہا گیا۔ اور ہمایوں دلاور آپ کو پتہ ہے کون ہے؟ میرا خیال ہے کہ کچھ لوگوں کے حافظے سے شاید وہ نکل گئے ہیں۔ یہ وہی صاحب ہیں جنہوں نے عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں سزا سنا دی تھی، اور انہوں نے قانونی ضابطے بھی پورے نہیں کیے تھے کہ عمران خان کو سزا سنا دی گئی، اور یہ سزا سنا کر اتنی جلدی میں انہوں نے سزا سنائی کہ یہ لندن چلے گیا۔ ان کے پیچھے جسٹس عامر فاروق صاحب تھے جو ان کو چابی دے رہے تھے، چابی کے کھلونے نے عمران خان کو سزا سنائی، اور خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے اب ان کے خلاف انکوائری شروع کر دی گئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ انتقامی ذہن بھی ہو، لیکن اگر انہوں نے کرپشن کی ہے تو پھر ان کا یوم حساب آیا ہی چاہتا ہے۔ اختر مینگل صاحب نے جذباتی ہو کر استعفیٰ دے دیا۔ اب کہا جا رہا ہے کہ اختر مینگل صاحب اپنا استعفیٰ واپس لے لیں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بلوچ خون ہے، یہ اپنا استعفیٰ واپس نہیں لے گا، کیونکہ جب انہوں نے فیصلہ کر لیا، بلوچ ہے تو فیصلہ کر لیا، تو یہ اب اس پر ڈٹ گئے ہیں، استعفیٰ واپس نہیں لیں گے۔ میرا نہیں خیال کہ اختر مینگل اتنے زیادہ ڈٹ گئے ہیں۔ بہرحال ان کے تحفظات اگر دور ہو جاتے ہیں تو وہ اپنا استعفیٰ واپس لے لیں گے۔ تو باقی جہاں تک خون کا تعلق ہے، آصف سعید خان کوسہ، انہوں نے بھی ایک موقع پر کہا تھا کہ میں چیف جسٹس بنا ہوں تو میری رگوں میں بلوچ خون دوڑ رہا ہے، میں ایسے فیصلے کروں گا آئین کے مطابق، قانون کے مطابق، کسی دباؤ میں نہیں آؤں گا۔ یہ آصف سعید خان کوسہ کی طرف سے کہا گیا تھا۔ بھئی ہر قوم جو ہے، کوئی ملک ہے، چودھری ہے، خان ہے، اپنے آپ کو برتر سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہماری رگوں میں غیرت مند خون دوڑ رہا ہے۔ تو ان کی بلوچوں کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ قندیل وہ بھی بلوچ تھی، ان کی رگوں میں بھی بلوچ خون دوڑ رہا تھا، اور وہ کیا مفتی قوی فلاں 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 ان کے ساتھ کرتی رہی۔
تو بات یہ نہیں ہے کہ خون کون سا دوڑ رہا ہے، بات یہ ہے کہ آپ اصول پر کتنا کاربند رہتے ہیں۔ اور یہی اختر مینگل صاحب کل کی بات ہے، عمران خان کے ساتھی تھے اور ان کا ساتھ چھوڑنے میں انہوں نے 1 منٹ نہیں لگایا، اور کن لوگوں کے ساتھ جا کے بیٹھے نا، پھر آج بھی ان کے ساتھ استعفیٰ دیا ہے، ان کے کچھ تحفظات ہیں، دور ہو جائیں گے، استعفیٰ واپس لے لیں گے۔ تو ایسے استعفے عموماً حکومت کو بلیک میل کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں اختر مینگل صاحب کس حد تک اپنے موقف پر قائم رہتے ہیں۔ نعیم بخاری صاحب اور جسٹس قاضی فیصل کے مابین کہتے ہیں کہ طلق کلامی ہوئی ہے۔ طلق کلامی ان میں کیا ہو سکتی ہے؟ ایک وکیل ہے اور ایک چیف جج ہے، لیکن وہاں پہ دراصل ہوا یہ ہے کہ نعیم بخاری صاحب اپنے بیرسٹر بیٹے کو لے کے وہاں گئے تھے۔ انہوں نے جیسے ہی منال کا معاملہ شروع ہوا، پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے آیا، وہ آج کی کارروائی دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے بیٹے نے پریکٹس شروع کی، اور سپریم کورٹ کا وکیل کئی سالوں کے بعد جا کے بنتا ہے، یہ نہیں کہ ابھی آپ بیرسٹر بنے ہیں تو آپ نے سپریم کورٹ میں بھی وکالت شروع کر دی۔ شاید سپریم کورٹ کا ماحول دکھانے کے لیے اپنے بیٹے کو ساتھ لے گئے تھے، وہاں پہ قاضی فیصل صاحب نے ان پر چڑھائی کرنے کی کوشش کی۔ نعیم بخاری نے کہا تھا کہ 1954 میں آپ کی جگہ بیٹھ کر سپریم کورٹ کے چیف جج کے طور پر ایک چیف جسٹس کی طرف سے یہ کہا گیا تھا، تو اس پر قاضی فیصل نے کہا کہ پیدا ہونے سے پہلے کی باتیں نہ کرو، آج کی بات کرو۔ قاضی فیصل صاحب تھوڑا سا غصے میں نظر آئے۔ اس پر نعیم بخاری کی طرف سے کہا گیا کہ جناب میں بھی آپ سے زیادہ اونچا شاؤٹ کر سکتا ہوں، آپ پلیز شاؤٹ نہ کریں۔ تو اس کو لوگوں کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ ان طلق کلامی ہوئی ہے۔ تو یہ سارا کچھ جو نعیم بخاری کی طرف سے کیا گیا وہ صرف اس لیے کیا گیا کہ ان کا بیٹا وہاں پہ موجود تھا، اور انہوں نے اپنے بیٹے کی موجودگی میں اپنی توہین، اپنی بےعزتی، اپنی انسلٹ برداشت نہیں کی۔ انہوں نے پھر نہیں دیکھا کہ قاضی فیصل صاحب مجھ پر توہین عدالت لگا دیں گے، کچھ بھی کر لیں گے۔ انہوں نے اپنی بات کر دی، لیکن قاضی فیصل صاحب نے اگلا ایکشن نہیں لیا۔ قاضی فیصل صاحب کا یہ بڑا پن سمجھ یا جو کچھ بھی ہے، بہرحال نعیم بخاری نے اپنے بیٹے کے سامنے اپنی بےعزتی برداشت نہیں کی تو وہ بول پڑے۔ تو باقی قاضی فیصل صاحب نے ہتھیار اٹھا لیے، وہ ہتھیار اٹھائے ہیں جو حکومت کی طرف سے پھینک دیے گئے تھے۔ حکومت نے کہا تھا کہ قاضی فیصل صاحب کی ایکسٹینشن نہیں ہو سکتی، 3 سال کی ان کی مدت نہیں بڑھائی جا سکتی، ہمارے پاس اتنے نمبر نہیں ہیں۔ اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ قاضی صاحب کہتے ہیں کہ میں بھی ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتا۔ اس کے بعد یہ پتہ چلا کہ قاضی صاحب کہتے ہیں کہ میں ایکسٹینشن تو نہیں لینا چاہتا، اگر باقی ججوں کی عمر میں بھی 3 سال کا اضافہ کر دیا جائے تو پھر الحمدللہ میں بھی تیار ہوں مزید 3 سال جج رہنے کے لیے۔ گویا قاضی فیصل صاحب نے وہ ہتھیار اٹھا لیے جو حکومت کی طرف سے پھینکے گئے تھے۔ تو باقی حکومت کی طرف سے ایک بل پیش کیا گیا، گو کہ وہ مؤخر ہو گیا ہے غیر معینہ مدت کے لیے، جس میں ججوں کی تعداد میں اضافہ کرنا ہے، 23 جج بنانے ہیں سپریم کورٹ کے، آج کل 17 ہوتے ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ ججوں کے اضافے سے تحریک انصاف کو کوئی نقصان پہنچے گا۔ 23 نہیں، آپ کل ججوں کی تعداد 30 کر لیں، 35 کر لیں، کیونکہ مقدمات بے شمار ہیں۔ اس میں اگر نیک نیتی ہے تو پھر شاباش، اگر بد نیتی ہے تو پھر اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی۔ نیک نیتی کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ نیک نیتی اسی طرح سے ہو سکتی ہے کہ آپ نے مقدمات کے فیصلے کرنے ہیں۔ بد نیتی ایسے ہو سکتی ہے کہ آپ 23 ججوں کو لے کے بیٹھ گئے، حکومت کوئی آئینی ترمیم کر لیتی ہے، اس کے پاس اکثریت نہیں ہوتی، ترمیم کرنے کا بھی ان کے پاس اختیار نہیں ہوتا، اس کے باوجود بھی بدماشی سے ترمیم کر لیتی ہے، اور معاملہ سپریم کورٹ میں آتا ہے۔ قاضی فیصل صاحب 23 ججوں کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، جو ساتھ انہوں نے لائے ہوتے ہیں ان کو ساتھ ملا کے آئینی ترمیم پر اس طرح کا فیصلہ نہیں کرتے، بلکہ اکثریت فیصلہ ایسا کر دیتے ہیں جو غیر آئینی ترمیم کی توثیق کر دے۔ تو یہ بدنیتی ہو سکتی ہے۔ اگر اس مقصد کے لیے ججوں کی تعداد میں اضافہ کرنا ہے تو اس کی کسی طور بھی حمایت نہیں کی جا سکتی۔ باقی سرکاری ملازمین کی حکومت کی طرف سے بولتی بند کر دی گئی ہے، جس طرح میاں نواز شریف صاحب اپنی سیٹی کے علاج کے لیے، اپنی ہوا کے علاج کے لیے لندن جا رہے ہیں، تو ان کی اسی طرح سے سیٹی اور ہوا بند کر دی گئی ہے بغیر لندن جانے کے۔ حکومت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ سرکاری ملازمین سوشل میڈیا استعمال نہیں کریں گے۔ سوشل میڈیا میں واٹس ایپ آ جاتا ہے، یوٹیوب آ جاتا ہے، ٹویٹر آ جاتا ہے، دیگر بھی کئی چیزیں، انسٹاگرام آ جاتا ہے۔ تو حکومت کی طرف سے کیسے واٹس ایپ پر پابندی لگائی جا سکتی ہے؟ بہرحال حکومت نے آرڈر دے دیا تو اب سرکاری ملازمین کی بولتی بند۔ ہو سکتا ہے کہ ان سے موبائل بھی واپس لے لیے جائیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔